نکلے اور خیل باطل طاغوتی لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا ہے، اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ایک عالم کو تہوبالا کر دیا۔ بڑے بڑے ظالم و جابر، سرکش و مغرور، ظلم و جبر کے نشے میں چور شہنشاہوں کو اپنے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ انہوں نے ان پرستاران باطل اور شیطانی لشکر کو سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من ہوتے ہیں جس سے تہوبالا۔ حضرات، انہی شیران اسلام و سرفروشان خیر الانام میں سے پاسبان حرم، صاحب عفو و کرم، فخر الملت والدین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی۔ چنانچہ جب قبل اول پر علم صلیبی 90 سال سے اپنی ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام خواب غفلت میں مدہوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں چھا رہی تھی، جب حرم کی مقدس سرزمین پر دشمنوں کی نگاہیں حرص و ہوس اٹھی ہوئی تھی اور شیطان کے پرستاروں نے اس سرزمین حرم کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کرنا چاہا تھا، تو ایسے نازک وقت میں خداوند عظیم نے اپنے ایک ایسے پرستار کو حرم کی پاسبانی اور قبل اول کی آزادی کے لیے منتخب فرمایا، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جس کے چہرے پر عزم و استقلال کی نورانی کرنیں جلوہ افکن تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عظیم مرد مجاہد شمشیر بکف اور کفن بردوش ہو کر دشمنوں کے ازدحام میں بے خوف و خطر گھس جاتا ہے، پھر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو جاتا ہے، تلواریں چمکتی ہیں تو سورج کی کرنیں زمین پر مچلتے ہوئے سانپ کی طرح لوٹ جاتی ہیں، اور ڈھالیں بلند ہوتی ہیں تو میدان کارزار کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرات، حق و باطل کا یہ معرکہ 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ خیر و شر کا یہ معرکہ 30-35 سال سے لڑا جا رہا تھا، کبھی باہر و بر میں تو کبھی صحرا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں، کبھی دن کے اجالوں میں تو کبھی رات کی تاریکیوں میں، پھر دیکھنے والی نگاہوں نے جہاں یہ دیکھا کہ قبل اول پر پرچم ہلالی ایک مرتبہ پھر اپنی پوری آن و بان اور شان سے لہرا رہا ہے، وہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسلام کا وہ بطل جلیل جس کے نام سے وقت کے چنگیزوں کا خون رگوں میں منجمد ہو جاتا تھا، اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے ایک کمسن بچے کی طرح بیت المقدس کی چوکھٹ سے لپٹ کر سسک سسک کر رو رہا تھا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسلام کا یہ روشن آفتاب جو